ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ در نایاب جنید سے اب صاف کہہ دے گی کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ اس گھر میں مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور جس انسان کے لیے میں اس گھر میں رہ رہی تھی وہ بھی تو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی جگہ پہ واپس جانے کا جہاں سے آخر کار مجھے نکال کے میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ چاہے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کروں، لیکن میں اپنے حیدر کو خود سے جدا نہیں کروں گی۔ جنید فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ در نایاب کو فورس بھی نہیں کرے گا اب وہاں واپس جانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اچھے سے دیکھ چکا ہے کہ در نایاب کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے۔ اسے باقی سب سے تو کوئی امید نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک دفعہ زاویار کا دل ضرور در نایاب کے لیے صاف کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسے اچھے سے پتہ ہے کہ زاویار کو جنید کی ماں اور تانیہ نے در نایاب کے خلاف بہکایا ہے، ورنہ بھائی تو بھابھی سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ سب گھر والوں کے خلاف جا کے تو بھائی نے اپنے لیے در نایاب کو پسند کیا تھا اور شادی کی تھی۔ ایک دفعہ تانیہ اور ماں کا اصل چہرہ زاویار کے سامنے آ جائے تو جنید کو پورا یقین ہے کہ نہ صرف وہ در نایاب کے لیے اپنا دل صاف کر لیں گے، بلکہ ان کی محبت بھی پھر سے جاگ اٹھے گی اور وہ شرمندہ ہو کے در نایاب بھابھی سے معافی بھی مانگیں گے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور بغیر ثبوتوں کے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، جس کے لیے جنید پہلے ثبوت جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو جنید سب سے پہلے تو در نایاب سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے گھر چھوڑنے کا اتنا سنگین فیصلہ کیوں کیا؟ تو در نایاب اس رات والی تمام باتیں جنید کو بتا دیتی ہے جو اس نے نگار بیگم اور زاویار کی سنی تھیں، کہ کس طرح سے موم نے زاویار سے کہا تھا کہ میں نے ڈائیورس پیپرز تیار کروا لیے ہیں، اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس در نایاب کو طلاق دے کے اس گھر سے چلتا کرو، کیونکہ مجھ سے مزید اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ جس پہ زاویار نے ممی سے کہا کہ فی الحال حیدر بہت چھوٹا ہے، میں اتنی جلدی اس عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ ایک چھوٹے بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن نگار بیگم اس قدر سنگ دل ہیں کہ انہوں نے زاویار سے کہا کہ جتنی جلدی حیدر کو در نایاب سے دور کر لوگے اتنا ہی تمہارے لیے اور حیدر کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ حیدر کو اپنی ماں کی عادت پڑ گئی تو پھر در نایاب کے بغیر حیدر کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور حیدر کے لیے میں بہت بہترین میٹ کا انتظام کر چکی ہوں۔ تو زاویار ممی کی بات مان گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ فی الحال میں طلاق تو نہیں دیتا، البتہ سیپریشن کر لیتا ہوں، اسے اس کے گھر بھیج دیتا ہوں، اور جو کچھ خرچہ اس کا بنتا ہے منتھلی وہ بھی اسے دیتا رہوں گا۔ تو در نایاب جنید سے کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں حیدر کی ماں ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی ضرورت ہے، اور میں اس سے بغیر بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ بس اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہونے سے پہلے اپنے حیدر کو لے کے یہ گھر چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ویسے بھی ان لوگوں نے اگلے دن مجھے میرے گھر بھیج ہی دینا تھا، اور اپنے گھر میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے میرے بھائی کے گھر ہی جائیں گے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ میرے گھر والوں کو فورس کریں گے تو وہ لوگ بھی مجھے مجبور کر دیں گے کہ میں حیدر ان کے حوالے کر دوں، لیکن اگر مجھے کسی نے حیدر سے جدا کیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ جنید جب در نایاب کی تمام باتیں سن لیتا ہے تو اسے یہاں ایک پازیٹیو چیز ضرور نظر آتی ہے کہ موم کے کہنے پر بھی زاویار نے در نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف سیپریشن کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی زاویار بھائی کے دل میں در نایاب کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ باقی ہے۔ اس لیے جنید اسی وقت دوسرے کمرے میں جا کے زاویار کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی، میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بھابھی مل جائیں اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ بھابھی بالکل بے قصور ہیں، اور آپ کی سیکرٹری کو بھی انہوں نے کال پہ جو کچھ کہا اس کے پیچھے بھی کسی اور کا ہاتھ ہے، کسی اور نے بھابھی کو اسی طرح سے بہکایا کہ انہیں یہی لگا کہ سچ میں آپ کا آپ کی سیکرٹری کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور بھائی کوئی بھی محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتی، تو یہ بھابھی کی آپ سے محبت ہی تھی کہ وہ آپ کو کھونے کے ڈر سے آپ کی سیکرٹری سے لڑ پڑی، لیکن اگر آپ کو یہ کنفرم پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے بھی کسی اور کا ہاتھ تھا تو کیا آپ بھابھی کو معاف کر کے دوبارہ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے؟
زاویار جنید سے کہتا ہے کہ تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو، بھلا اس بیوقوف کم عقل لڑکی کو بہکانے کی کیا ضرورت ہے جس کی خود اپنی عقل کام نہیں کرتی، اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سب کرنے سے کسی کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح سے وہ رات کے اندھیرے میں میرے بیٹے کو لے کے گھر سے نکلی ہے، اگر میرے بیٹے کو کوئی نقصان ہوا نا جنید، تو یاد رکھنا کہ میں اس عورت کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنید تو یہ سب سن کے بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ تانیہ اور ماں کی کوششوں سے بھائی کے دل میں در نایاب کے خلاف نفرت کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جسے گرانا اب تقریباً ناممکن ہے۔ ابھی جنید انہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ اتفاق سے حیدر نیند سے جاگ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور زاویار کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنید کے پیچھے یہ بچے کے رونے کی آواز۔ در نایاب تو ڈر کے فوراً ہی حیدر کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ فائدہ نہیں کیونکہ زاویار آواز سن چکا ہے۔ اس لیے جنید سے کہتا ہے کہ جنید تم اس وقت کہاں ہو، اور یہ بچہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ جنید بھی تھوڑی دیر کے لیے تو پزل ہو جاتا ہے، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال کے کہتا ہے کہ بھائی یہ ایک اور کہانی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ بات میں آپ سے گھر پہ آ کے کروں گا، فون پہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر زاویار کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ حیدر کے رونے کی آواز نہیں تھی، زاویار سے کہتا ہے کہ فی الحال تو ہمیں بھابھی کی اور حیدر کی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ دونوں خیر و عافیت سے ہوں۔ جنید سوچ لیتا ہے کہ میں زاویار بھائی سے جھوٹ بولوں گا کہ میں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ تانیہ کا تو مجھے شروع دن سے پتا تھا، شادی سے پہلے ہی، کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، اور مجھ سے شادی بھی اس نے صرف آپ کے قریب رہنے کے لیے کی تھی۔ جنید جب گھر جاتا ہے تو سبھی گھر والے ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں اور سبھی حیدر کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں در نایاب اسے لے کے کہاں چلی گئی، اور خاص طور پہ زاویار کی امی، جسے حیدر سے حالانکہ کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن زاویار کے سامنے یوں شو کراتی ہے جیسے اسے تو حیدر کی بہت فکر ہے اور بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے غم زدہ چہرہ بنا کے کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی میرے حیدر کو کہاں لے کے چلی گئی۔ اور پھر تانیہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے زاویار کے دل میں در نایاب کے خلاف ایک اور شک کا کانٹا چبھونے کے لیے کہتی ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ در نایاب اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ بھاگی ہے۔ تانیہ کی یہ بات سننے کے بعد زاویار ایک دم سے تانیہ کی طرف پریشان ہو کر دیکھتا ہے، اور اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ یقیناً کچھ ایسی ہی بات ہے، ورنہ در نایاب جیسی کم عقل بیوقوف لڑکی اکیلی بھلا کہاں جا سکتی ہے۔ اب در نایاب نے چونکہ اپنے گھر بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، اپنی دادی کو بھی کچھ نہیں بتایا، تو وہ تو اللہ سے رو رو کے در نایاب کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جبکہ در نایاب کی لالچی بھابھی دادی سے کہتی ہے کہ دعا کریں کہ وہ بیوقوف در نایاب جلدی مل جائے، ورنہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، کس کس کا منہ بند کرائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے، بیٹھے بٹھائے اس در نایاب کی وجہ سے ہمارے سر پہ کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اب جنید در نایاب سے وہ نمبر لے کے ٹریس کرنے کی کوشش کرے، اور تانیہ کی دوست تک جب پہنچ جائے تو وہ دوست پولیس کے ڈر سے جنید کو ساری سچائی بتا دے کہ میں نے تانیہ کے کہنے پر ہی زاویار کی سیکرٹری بن کے در نایاب کو کال کی تھی، اس کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کہ زاویار کا اور میرا تو 1 سال سے افیئر چل رہا ہے اور بہت جلد ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تانیہ چاہتی ہی یہی تھی کہ در نایاب حیدر کو لے کے گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جنید کبھی تانیہ کا اصل چہرہ زاویار کے سامنے لانے میں کامیاب ہو سکے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔